अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो आज फैसला आया है काजी साहब ने सुनाया है तहरीक इंसाफ के लिए, इसके कि आगे इसके क्या असरात होंगे, नवाज शरीफ साहब पर इसके क्या असरात होंगे, उन्हें इससे क्या परेशानी लाहक होगी, इमरान खान साहब के लिए क्या परेशानी लाहक होगी उन्हें, अब वो किस अंदाज में अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, और क्या पीपल्स पार्टी को कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। अब हमारा अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, आया पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से ही बात आगे चलती जाएगी। उसके अलावा क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी इस फैसले से या जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर होगी, क्योंकि आज काजी साहब ने बार बार जमहूरियत की बात की थी। तो दोस्तों यही हमारा इसी मौजू पर हम अपनी आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो जो वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा यूट्यूब फैमिली, ये चैनल हमारा आगे बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेगा। खैर, अब हम दोस्तों अपने मौजू की तरफ आते हैं। काजी साहब ने काफ़ी 2 दिन तवील समाअत की, आप सब ने टीवी पे देखी। अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में क्या क्या खामियां थी, उन्होंने क्यों देर करवाए, बल्कि मैं खुद इसको बहुत बार हाईलाइट करता रहा हूं। मैंने 1 दिसंबर को भी ट्वीट किया था जिसमें इनसे कहा था कि कागजी इलेक्शन ना करवाना, और इन्हें तनबीह की थी कि MQM के साथ ऐसा हो चुका है कि उनके इलेक्शन मुस्तरद हो गए थे, फारूक सत्तार ने जो करवाए थे, और इन्हें यह भी कहा था कि बल्ले का निशान लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ कि अब उनके लिए बल्ले का निशान लेना मुश्किल हो गया। मुझे ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला पसंद नहीं आया, लेकिन इस फैसले में कोई आईनी और कानूनी सुकम नहीं है। मुझे सिर्फ इसलिए इसमें थोड़ा सा है, मैं बल्कि उसमें ट्वीट का इजहार भी करता था कि शायद कोई ऐसा फैसला दे दिया जाए कि इन्हें कुछ जुर्माना कर दिया जाए या इन्हें ये तनबीह कर दी जाए कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। उसकी वजह ये थी कि हमारे मुल्क में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बाकायदा जमहूरी इलेक्शन करवाती हो। हमारी तमाम जमातें और उनके सरबराहान अपनी ज़ात के अंदर डिक्टेटर हैं, और उन जमातों के अंदर भी आमरीत है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे तमाम सियासी जमातें मुल्क में तो जमहूरियत लाना चाहती हैं, लेकिन अपनी जमातों के अंदर उन्हें जमहूरियत नहीं चाहिए। अपनी जमातों के अंदर वो आमरीत रखना पसंद करते हैं, लेकिन मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत कमज़ोर है, और ये आमरीत की ही एक ढकी छुपी शक्ल है जमहूरियत जो चल रही, जिसका आज काजी साहब बार बार जिक्र भी करते रहे कि हमें कमज़ोर जमहूरियत, ये तो मामला जमहूरियत, ऐसे इलेक्शन तो जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं, या उसके असरात के ऊपर बात करते रहे। अब देखना यह है कि काजी साहब तफसीली फैसले में क्या कहते हैं। आया वो कुछ बाकी जमातों को भी ये ताकीद करेंगे कि सब अपने अंदर जमहूरी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि सिवाय जमात इस्लामी के हमारी किसी भी बड़ी जमात, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी है, सब के सब ऐसे ही बराए नाम इलेक्शन करवाते हैं, एक कमरे में कर लेते हैं और एक लिस्ट दे देते हैं, ये हमारे अहदेदारान हैं, सब के सब बिला मुकाबला होते हैं। यानी किसी भी जमात में ये है ही नहीं कि जमहूरी अंदाज में हो। तो जमहूरियत तो मजबूत तब होगी जब हमारी जमातें अपने अंदर जमहूरियत लाएंगी, तभी मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तो इस वजह से दोस्तों मैं आज के फैसले से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस फैसले से कोई बेहतरी आएगी। ये फैसला हमारे लिए मसाइल बढ़ाएगा। मैं आपको लेके चलूँगा 2018 में। आप देखें, नून लीग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही थीं, बेशक वो हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका वजह क्या थी करने की कि नून लीग को कमज़ोर किया जाए। नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ को मजबूत किया जा रहा था। नून लीग, क्योंकि उस वक्त नून लीग को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, इसलिए वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए जिससे नून लीग को हराया गया। और उस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब भी यही इसी अंदाज में सोच रहे थे जो अभी इमरान खान साहब सोच रहे हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक जितनी भी जेल बर्दाश्त की है, वो सिर्फ इस उम्मीद पर की है, पहले तो उन्हें खैर बंदयाल से थी कि बंदयाल उनके लिए बस जी ज़मीन व आसमान के वो कलाबे मिला देगा या
کہ بس اس کو رہا کروا لے گا کسی نہ کسی طرح، اس کو جیل بھی نہیں جانے دے گا اور الیکشن بھی کروا لے گا. وہ تمام امیدیں ٹوٹی. لیکن عمران خان صاحب اپنی دھن میں کہ پکے ہیں، وہ بس نہروں کی طرح بس بانسری بجائے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے. کہ ان کا خیال ابھی بھی یہ ہے کہ 8 فروری کو لوگ انہیں اتنے ووٹ دیں گے کہ ان کی جماعت اکثریت میں آ جائے گی یا ایک مضبوط پوزیشن میں ہوگی. اور ابھی تک وہ اسی لیے ڈٹے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں برداشت کر رہے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تو وہ پھر بھی اس امید پر ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے دوبارہ حکومت میں. تبھی وہ الیکشن کمیشن کے ارکان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر میں آ گیا تو میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا. تو عمران خان صاحب 8 فروری کے بعد جب 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو ان کی جماعت کا ایک بھی بندہ اس میں نہیں ہوگا. جو چند لوگ جیتیں گے وہ بہت برائے نام ہوں گے. میں اس بار پہلے بھی پریڈکشن کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے جیتنے والے اراکین کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 یا بہت بھی بڑھ گئے تو 20 سے اوپر وہ لوگ نہیں جائیں گے. اب انہیں خواتین کی سیٹیں نہیں ملیں گی تو وہ صرف وہی ہوں گے جو تھوڑے بہت ان کے جیتیں گے. تو عمران خان صاحب کو 9 فروری کے بعد ان کے لیے یہ پریشانی بڑھے گی کہ اب وہ جیل سے کیسے نکلیں، کیونکہ جب عوام ان کے لیے ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوگا تو یہ ان کو کمزور کرے گا. ان کے جو عزائم ہے وہ ان کو توڑے گا اور وہ کوشش کریں گے کہ اب کسی نہ کسی طرح وہ کوئی ڈیل کریں یا کہیں بیرون ملک جائیں یا ان کو رہائی ملے جیل سے، کیونکہ جیل میں رہنا آسان کام نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے لیے اس فیصلے میں الگ سے پریشانیاں ہیں. نواز شریف صاحب ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ جناب ملک میں سویلین بالادستی ہونی چاہیے، جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. 2018 سے پہلے جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو یا ہمیں جمہوریت لانی ہے. تو پہلے تو میں نواز شریف صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب اگر آپ واقعی ملک میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی جماعت میں جمہوریت لے آئیں، میثاق سیاست کریں. جب تک آپ لوگ سیاسی جماعتیں آپس میں میثاق سیاست نہیں کریں گی اس ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، مولانا صاحب ہو، دیگر جماعتیں ہیں جو سب کی سب شخصی بنیاد پر چل رہی ہیں، ان سب کو میثاق سیاست کرنا چاہیے تاکہ ان کی جماعتوں میں بھی جمہوریت آئے اور پھر ملک میں بھی جمہوریت آئے. نواز شریف صاحب کے اس فیصلے میں کیا پریشانیاں ہیں؟ بے شک قاضی صاحب نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اس میں آپ ایک رتی برابر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاضی صاحب نے یہ خلاف قانون فیصلہ دیا ہو، کیونکہ تحریک انصاف کے الیکشن سرے سے ہی غلط تھے. لیکن اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے سے مزید مضبوط ہوگی، اور کیونکہ وہ کچھ مہینوں سے جو تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں ان کارروائیوں کو تقویت ملی اور جو تحریک انصاف کے ٹوٹنے کا عمل ہے وہ مزید تیز ہو گیا. اب الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے. اب جو آزاد امیدوار ہیں تو وہ 100% فائدہ ان جماعتوں کو ہوگا جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اب ان میں سے وزیر اعظم کون بنے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی تک یہ سوالیہ نشان اس لیے ہے، یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے. نواز شریف صاحب ابھی تک واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ کبھی نواز شریف صاحب اقتداری بن جاتے ہیں اور کبھی نواز شریف صاحب انقلابی بن جاتے ہیں. انہیں ایک راستہ چننا پڑے گا، یا تو وہ اقتداری نواز شریف بن جائیں یا وہ انقلابی نواز شریف بن جائیں. یہ ان کی جو ڈبل پالیسی ہے کہ کبھی اقتداری کبھی انقلابی، اس سے نقصان ملک کو ہو رہا ہے اور ان کی جماعت کو بھی ہو رہا ہے. اگر تو نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے یہ سب عمل ہو رہا ہے، آج کا فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ہی جائے گا. تحریک انصاف والوں کو میں کہتا ہوں 1,00,000% یقین ہے ہوگا کہ جی یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے قاضی صاحب سے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ ہوا اس فیصلے کا. تو اب جب وہ وزیر اعظم بنے گا جو بھی، اور وہ ان کی بات یا ان کی وہ جو ایک ہوتا ہے ان کی پالیسی ہے
اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ پھر بگاڑ پیدا ہوگا، جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ نواز شریف صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ہر بات ماننی ہے، کوئی اختلاف نہیں کرنا، تب تو بات ٹھیک ہے، ورنہ وہ جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کیا ہے اور ایک نئی جماعت کو دوبارہ، اب دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں جس پہ 2018 میں نواز شریف صاحب تھے۔ نواز شریف صاحب کو اس وقت روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، تو انہیں روکنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، اور ان ہتھ کنڈوں کے باوجود نواز شریف کی جو جماعت تھی وہ کوئی 80-85 سیٹیں لے گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ڈائریکٹ پنگا ثانیہ 9 مئی والا نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا۔ تحریک انصاف نے تمام حدیں پار کر لی، اس لیے وہ اب الیکشن میں نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو اب یہ تو کلیئر ہے کہ انہیں سادہ اکثریت مل جائے گی، یا جو بھی جماعت اقتدار میں آئے گی اب اسے سادہ اکثریت مل جائے گی، وہ بھلے پیپلز پارٹی ہو یا نواز شریف صاحب کی جماعت ہو۔ تو نواز شریف صاحب کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب انہوں نے خود اقتدار میں آنا ہے یا شہباز شریف صاحب کو لانا ہے۔ اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام اس باتوں کے اوپر منو ان عمل کرنے کا تہیہ کر لے، تو جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انداز شہباز شریف کا ہو اور چہرہ نواز شریف کا ہو، اس انداز میں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن سکتی ہے، تب وہ ضرور اقتدار میں آ جائیں، ورنہ وہ شہباز شریف کو آنے دیں۔ اتنی محنت سے جب وہ کسی کو لاتے ہیں اقتدار میں، تو پھر جب وہ ان کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ طاقتور حریف، اس میں کافی پچھلے ویلاگ میں کافی طویل بات کر چکا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو ضرور سنیے گا میرے پچھلے ویلاگ کو۔ تو اس میں نواز شریف صاحب کے لیے یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اقتداری اگر تو وزیر اعظم بننا ہے تو پھر انہوں نے اقتداری اپروچ کے ساتھ آنا ہوگا، انقلابی اپروچ چھوڑنی ہوگی، تو ورنہ شہباز شریف صاحب بہتر آپشن ہے۔ تو دوستو، پیپلز پارٹی کو بھی بلاول صاحب بڑے وہ پرتول رہے ہیں کہ جناب وہ اگلے وزیر اعظم بنیں گے، اور انہیں جناب بڑی، اور انہیں تھوڑی سی حمایت ان کی بڑھ بھی رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن سکے۔ بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے، اور ابھی انہیں پہلے وہ وزیر خارجہ بنے تھے، اس بار وہ اپوزیشن لیڈر کا چارج سنبھالیں گے، اور پھر وہ شاید اگلی بار وزیر اعظم کے امیدوار بہتر طور پہ بن سکیں، لیکن اس بار پیپلز پارٹی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ یہ تاثر ضرور دے رہے ہیں، لیکن ظاہر انہیں دینا چاہیے، تبھی ان کی طرف لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی کا تو ابھی تک کوئی نہیں ہے، میری رائے میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، تیسری اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس فیصلے سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے کون سا رخ اختیار کرنا ہے، کون سی لائن لینی، اقتداری یا انقلابی۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ کیسا لگا آپ کو۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی اور پر بات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔